बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। इंडिया की रियासत बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं। पहले मरहले में हमने देखा कि जो वोटर टर्नआउट सामने आया वो ऐसा था कि उसने इन इंतखाबात को मशकूक बना दिया, यानी कि 65%, जो कि न सिर्फ अपोजिशन की तरफ से भी बल्कि जो आज़ाद तज्जियाकार हैं वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। 11 नवंबर को दूसरा मरहला है और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। अब दोनों तरफ अगर आप देखें तो आपको अलाइंसेस नजर आते हैं। एक तरफ महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस है और साथ ही राष्ट्रीय जनता दल है, और दूसरी तरफ आपको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नजर आता है, बीजेपी, जिसके साथ जनता दल यूनाइटेड है। अब माजी में भी अगर देखें तो यहाँ इसी अलायंस की हुकूमत रही है, लेकिन बीजेपी और इनकी जो अपोजिशन वहाँ पे आरजेडी है, अगर 2020 का भी आप कंपैरिजन कर लें तो आरजेडी को बढ़तरी हासिल थी। उन्होंने 75 वोट्स हासिल किए थे 2020 में और बीजेपी ने 74 वोट्स। हालांकि बीजेपी जो है वो अपने अलायंस के बायस, क्योंकि ये जनता दल यूनाइटेड के साथ इनका इत्तेहाद हो गया था, हुकूमत बनाने में कामयाब रहे। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो इनके पास इनका अपना कैंडिडेट मौजूद नहीं है। नीतीश कुमार जो यहाँ इनके सीएम के कैंडिडेट हैं, उनका ताल्लुक जनता दल यूनाइटेड से है। और आज हम ख़ास तौर से बिहार के इलेक्शंस पे इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि एक जो बैकग्राउंड अगर आप देखें जिसमें उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान पे ख़ास तौर से इल्ज़ाम लगाए, जो कि उनका एक रवैया रहा, एक रविश रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत उभारी, और उसका इंतखाब किस तरीके से उस नारे का इन्होंने किया है बिहार के इंतखाबात के अंदर भी। और ख़ास तौर से यहाँ पे क्योंकि ज़ात पात की बहुत ज़्यादा एक सियासत आपको इस रियासत के अंदर नज़र आती है। कास्ट सेंसस जो हुआ, यानी ज़ात पात के बुनियाद पे जो मर्दमशुमारी की गई, अब उसके बाद यहाँ पे ये पहली बार इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब बिहार वो रियासत है जो कि तीसरी बड़ी रियासत है। ख़ास तौर से यहाँ पे गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, इस हद तक कि यहाँ इस रियासत से दूसरी रियासतों में लोग हिजरत करने को मजबूर हैं रोज़गार के लिए। और ये नारा कांग्रेस की तरफ से भी सामने आया, बीजेपी की तरफ से भी सामने आया। बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े ऐलानात भी किए कि जी सड़कें बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, ये कांग्रेस ने कहा। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो निचली जात जिनको कहा जाता है, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, उनके हवाले से भी बहुत बड़ा क्लेम रहा हर जमात की तरफ से कि जी हम डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं, हम इन लोगों को ज़्यादा मौक़े फराहम करने जा रहे हैं। अब कुर्मी कास्ट है, कुशवाहा कास्ट है, इन लोगों को ज़्यादा मौक़े दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप देखें तो उनका तनासुब बड़ा कम आपको इसके अंदर नज़र आता है। अब इसमें आज ख़ास बात जिस पे हम बात करेंगे वो ये कि इन इंतखाबात के पहले मरहले से ठीक एक रोज़ पहले, यानी 5 नवंबर को, नेशनल कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, एक प्रेस मीट उन्होंने कॉल की, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे मोदी ने ये वाले इंतखाबात चोरी करने का प्लान बनाया है। जाली वोटर्स लिस्टें उन्होंने बताया कि जी यहाँ पे भी तैयार हुई हैं। फिर उन्होंने जो माजी में छत्तीसगढ़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर इंतखाबात हुए हैं वो किस किस तरीके से चुराए गए हैं उनका जिक्र किया। पिछले साल जो हरियाणा के इंतखाबात हुए थे उस पे उन्होंने बड़ी ही कलई खोली है बीजेपी की। और एक किस्सा बड़ा दिलचस्प कि एक जी ब्राज़ीलियन मॉडल है और उसने 10 पोलिंग स्टेशंस पे 22 वोट कास्ट किए हैं मुख्तलिफ नामों से। कहीं पर वो स्वीटी है, कहीं पर वो सीमा है, कहीं पे वो सरस्वती है, कहीं पे वो विमला है और कहीं पे वो रश्मि है। अच्छा, अब वो जो बेचारी ब्राज़ीलियन मॉडल है वो भी आके परेशान हो गई है कि जी मैं तो इंडिया में मौजूद ही नहीं हूँ, और 2017 की कोई मेरी तस्वीर है जो कि इनकी फहरिस्त के अंदर इस्तेमाल की गई है। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे कि अभी भी जो बौखलाहट है बीजेपी इत्तेहाद के लिए, वो एक तो हमें नज़र भी आ रही है, और दूसरा ये इंतखाबात जीतना इनके लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से पूरे मुल्क की सियासत पर, ख़ास तौर से इंतखाबी सियासत पर इसका असर होगा। टू टॉक मोर अबाउट दिस वी आर जॉइंड बाय रिनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो बताइएगा, ब्राज़ीलियन मॉडल वाला आपने सुना तो हंसी आई, क्या हुआ? बेचारी तो बैठी हुई है उधर ब्राज़ील के अंदर, उसको पता ही नहीं उसके कितने नाम है। देखें, राहुल गांधी ने इनके ऐसे पोल खोले हैं कि अगर मतलब मिलियंस ऑफ वोटर कह रहे हैं वो जाली है, और वो इनसे सवाल पूछ रहे हैं और मोदी जवाब नहीं दे रहा। बिल्कुल। और ये जनता दल जिसका आपने जिक्र किया, जब हमारा इनसे मार का हक हुआ तो उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया, मोदी को। इनकी कोलिशन में भी थे और क्रिटिसाइज किया आपने कि देखिए आप बगैर सबूत के चढ़ दौड़े
اور کتنی ہماری جگہ سائی ہوئی. جی بالکل. تو پھر ہم نے سنا ان کی لوگوں نے کہا، راہل گاندھی نے اور مختلف لیڈرز نے، کہ سرحدوں پہ یہ جو تناؤ ہے تو کیا ملک میں چناؤ ہے، اس قسم کی بات چیت ہم نے سنی. تو مودی بالکل بوکھلاہٹ. وہ دیکھیں جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تھا 22 اپریل کو ہوا تھا، بالکل 23 اپریل کو یہ بہار پہنچ گئے تھے. ایسا ہی ہے. تو اس وقت بھی ہم نے بات کی کہ بھائی اتنا بڑا وہاں آپ کہہ رہے ہیں انسیڈنٹ ہو گیا، تو بجائے وہاں جاتے، بجائے کشمیر میں جانے کے یہ بہار پہنچے تھے. یہ زیادہ ان کے لیے اس وقت امپورٹنٹ ہے. اسی کی وجہ سے تو کیا تھا انہوں نے، ٹرو دیٹس ٹرو، کہ جو ہے مسلمان اس کی بنیاد پہ ووٹ پڑ جائے. ہاں ووٹ پڑ جائے. اور اسی وجہ سے انہوں نے ترشول ایکسائز بھی کر دی. اب دیکھیں 6 کو تو پہلا مرحلہ ہوا، اب 11 کو دوبارہ ووٹنگ ہوگی فیز 2 کی، تو ترشول بھی 11 کو ہی ختم ہوگی. بالکل. تو یہاں تک آئی. اور لیکن اب کہتے ہیں نا، یو کی ناٹ فول آل دی پیپل آل دی ٹائم. بالکل صحیح. اب اس میں آپ کو کیا لگتا ہے اس ریاست کے اندر، کیونکہ آلریڈی اتنے زیادہ مسائل ہیں عوام کے، یہاں پہ بھی وہ پاکستان، یہاں پہ بھی وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت والا بیانیہ وہ لے کر آئے ہوئے ہیں، اور اگین وہ کاسٹ والا سینسس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں مودی RSS کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ہندوتوا کی پالیسی بھی چلتے ہیں. ہندوتوا کی کیا پالیسی ہے؟ ہندونس، کہ ہندوستان از فار ہندو. اب تو ان کے آرمی چیف کا بھی بیان آ گیا کہ گریجولی ہم مائنورٹیز کو فورسز سے نکالیں گے اور ان کو ہندو سے ریپلیس کریں گے. بالکل. تو ان کا جو چہرہ تھا نا کہ بگسٹ ڈیموکریسی اور جو تھا رواداری کا، اور تمام مذہبوں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، سیکولر اسٹیٹ، سیکولر انڈیا، شائننگ انڈیا. بھائی کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ تو لیٹرین بھی پوری نہیں ہے بھائی. اور سیکولر دیکھیں آپ، چن چن کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، چن چن کے سکھوں کو مار رہے ہیں. سکھوں کو نہ صرف ملک میں مار رہے ہیں، پوری دنیا میں مار رہے ہیں. آپ نے کینیڈا کا دیکھا ہوگا، اور پھر امریکہ میں ان کے خلاف مقدمے قائم ہوئے. ابھی ایک اور ہوا ہے ریسنٹلی کینیڈا کے اندر، کینیڈا ایک اور سکھ مار دیا انہوں نے. اور پھر جو اپنی ان کی دہشت گرد کی کارروائیاں ہیں، قطر میں پکڑے گئے، اور دیکھیں ایک دن 75 لوگ انڈیا کے پکڑے گئے قطر میں، پھر اس میں آسٹریلیا میں پکڑے گئے. تو میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے ہر آنے والی الیکشن میں مودی کو منہ کی کھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور بیکاز ان کا جو ڈرامے ہے وہ دنیا کو ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور میرا خیال ہے راہل گاندھی جس طرح سے ان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ان کے لیے آئی تھنک صرف اور صرف جیتنا جو ہے وہ ایشو نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بھی بڑا تھن مارجن تھا. یہ تو چاہتے ہیں کہ جی ایک بہت ہی زیادہ مارجن کے ساتھ ہم جیتیں، وہی ہماری فتح ہوگی، ادروائز ان کے خلاف جائے گا. یہ بتائیے، آپ نے بھی کہا مسلمانوں کے حوالے سے، سکھوں کے حوالے سے، لیکن انفارچونیٹلی جہاں پہ ہمارے پڑوسی ملک بہت سارے اس ریجن کے یہ جان چکے ہیں کہ مودی یا انڈیا جو ہے کون سی پالیسی پہ چل رہا ہے، وہاں پہ افغانستان ابھی تک نہیں سمجھ رہا. اس کو نہیں نظر آ رہے وہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں جو مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں. دیکھیں افغانستان کا جو یہ چہرہ ہے یہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ جب یہ امیر خان متقی وہاں وزٹ کر کے آئے 6 دن کا، تو اس کے بعد اب رپورٹس آئیں، اس کے بعد اسرائیلی فارن منسٹر بھی وہاں پہنچ گئے. بالکل. اور انڈیا اور اسرائیل 2 ایسے ممالک ہیں کہ پوری دنیا ان سے کٹ رہی ہے. نہ اس کو مودی اور انڈیا کو گھاس ڈال رہی ہے، اور نہ دیکھیں اقوام متحدہ کے 5 P5 کنٹریز ہیں، موسٹ پاورفل کنٹریز. 4 نے تو فلسطین کو تسلیم کر لیا، 5 صرف امریکہ رہ گیا. بالکل. اور جب اتنا پریشر ان پہ پڑا تو پھر انہوں نے یہ 8 اسلامی ملک کے سربراہان کو ملا کے غزہ کا پیس اکارڈ کیا. تو یہ جو بالکل ہی دنیا سے میں تنہائی کا شکار ہیں اسرائیل اور انڈیا، اب ان کے ساتھ افغانستان بھی مل گئے. اب دیکھیں افغانستان میں ہمارے 3rd راؤنڈ ہوا، اب اس میں پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی، دیکھیں وہ کسی بھی ملک کی کم سے کم ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، بھئی آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. وہ تو اس پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے. ویسے مانتے ہیں لیکن تحریری طور پہ نہیں مانتے. یہ دیکھیں کیا ہم ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں مسلمان کا تو قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، جو وہ کہتا ہے اس پہ وہ بلیو کرتا ہے. یہ کہہ کچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لکھ کے نہیں دے رہے. بالکل. تو یہ تو دیکھیں افغانی جو طالبان ہیں یہ تو مسلمان کہلانے کے بھی قابل اب نہیں رہے. صحیح بات ہے. اور اتنا ان کے تعداد ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور وہاں جا کے بیٹھے انڈیا میں اور کہا جموں اینڈ کشمیر جو ہے انڈیا کا حصہ. بالکل. اور دیکھیں دنیا جہان کی جو ہیں دہشت گرد تنظیمیں وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں. میری پرسنل یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ امن چاہتے ہی نہیں ہے. بالکل. یہ بالکل نہیں چاہتے کہ پاکستان سے تعلقات ٹھیک ہوں، کیونکہ پاکستان سے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو انہیں دہشت گرد کارروائیوں اس کو
तंजीमों को रोकना तो अब आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? अब इस्तांबुल वाले मुज़ाकरात ऑब्वियसली डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान ने, जैसे आपने कहा कि भाई असूली मौक़िफ़ है, दो टोक मौक़िफ़ है, नहीं आप मानते तो हमारे वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि फिर खुली जंग है। सो अब जंग ही आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है या इनको लगता है कि जी यहाँ पे भी हमें इंडिया आके बचा लेगा? देखें, जंग के तो ना ये काबिल है ना इंडिया काबिल है। हमारा, हम न्यूक्लियर ताकत है और हमारा फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है। बिल्कुल, चाहे आप कन्वेंशनल डोमेन ले लें या अनकन्वेंशनल, ये ना इंडिया जरूरत कर सकता है, तो ये तो किसी खाते में नहीं आते है ना। अब हमें ये चाहिए कि इनके साथ बायलैटरली एक तो एंगेज करें। देखिए, हमारा मसवारत खाना है, डिप्लोमेटिक चैनल खुला हुआ है और पॉलिटिकल लेवल पर राब्ते होते हैं, और मतलब अफगानिस्तान, ये तालिबान एक पूरा अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। ऐसा ही है। वहाँ पे नदर अलाइंस वाले हैं, फिर उनमें हेरात के लोग अलग हैं, और ऊपर जो उनका सूबा है मज़ार शरीफ, वो लोग अलग हैं। तो ये तो तालिबान एक जो जंगजुओं का ग्रुप था, मदारस के पढ़े हुए थे, ज़्यादातर इसमें पश्तून थे। तो अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे होते और इन्हें पूरे अफगानिस्तान की हमायत होती तो इलेक्शन करवा लेते। तो इलेक्शन ये करवाना नहीं चाहते, और इन्हें सूट करता है कि प्रॉक्सीज हमारे मुल्क में पड़ी रहे और ये अमन अमान को तबाह करें और हमारे अंदर खाना जंगी रहे, ताकि हमसे अवाम ये डिमांड ना करें कि इलेक्शन करवाओ। सही है। औरतों को राइट्स दो और जो बुनियादी हुकूक वापस की जाए, और कंस्ट्रक्शन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। अब पाकिस्तान देखिए, उसमें मौका फराहम करेंगे फॉरेन इंटरफेरेंस को। आप कहते हैं कि जी हमें नहीं चाहिए कोई बैरूनी ताकत जो है वो हमारे मामलात में इंटरफेयर करे, बट ये जो हालात इन्होंने खुद पैदा किए हैं उससे तो फॉरेन एलिमेंट्स आएंगे। देखिए, फॉरेन एलिमेंट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं जी। अब इनके अंदर से जो है ना, अंदर से जो ग्रुप है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट, जो रिपोर्टें हैं कि बदख्शा में और उसमें जो है जो साथ उनके सूबे हैं, नूरिस्तान में, अच्छा पंचशेर वैली में, कई डिस्ट्रिक्ट इनके हाथ से जा चुके हैं। तो आई थिंक अब वक्त आ गया है कि अंदर से इन पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, और इनकी ऐसा से स्पेस कम होगी। हमें एक तो इन्हें बायलैटरली इंगेज करना चाहिए ताकि हम उनसे डायरेक्ट बात करें। दूसरा, रीजनल जितने भी इसके हमसाए हैं, 6 हमसाए हैं, तो बाकी जो 5 रह जाते हैं, खासतौर पर ईरान, ताजिकिस्तान और ये चाइना, इनके जरिए इसमें प्रेशर डालना चाहिए। रीजनल फोर्सेस का ज्यादा आपको लगता है? हाँ, उनके साथ हमें एक अलायंस बनाना चाहिए कि हमने सब मिलके, हमारे तमाम के इंटरेस्ट में है कि ये जो टेररिस्ट हैं यहाँ से इनका सफाई किया जाए और इनकी जो है इन पे ज़िंदगी तालिबान पे कम की जाए। और जहाँ से एड्स आ रही है, अमेरिका से भी देखें बात करनी चाहिए। अमेरिका अभी भी इनको $40 मिलियन हर हफ्ते इनके जो है स्टेट बैंक को देता है। वो कहता है अगर मैं $40 मिलियन इनको ना दूँ तो ये तो सस्टेन ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमें उन्हें कहना होगा कि उसको कंडीशनल करें। अच्छा, अमेरिका से हमारी बातचीत देखें, मतलब हमारा, हम उनके स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, ठीक है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के। और अब तो वैसे भी ट्रम्प के हम मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन बन चुके हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते। बात मनवाई जा सकती है। तो ये बात मनवाई जा सकती है। हाँ, बोले बात तो करें ना, कम से कम सऊदी अरेबिया से करें, कतर से करें, तो जिनकी इन पे है ना लिवरेज, वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और जब हमने तो अगर कार्ड तमाम बेहतरीन तरीके इस्तेमाल किए तो देखिए इनके पास कुछ चारा नहीं है, हम इनकी लाइफ लाइन है। ठीक है, हमारे इनके साथ 8 से 10 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, बैठे हैं दुनिया 70 से 80% ट्रेड हम इनका हमारे थ्रू जाता है। और अभी भी देखें 2.5 से 3 मिलियन रिफ्यूजीज हमारे पास बैठे हैं। सही है। हमें अपना अंदर से जो चीज कर सकते हैं ना, बॉर्डर को जीरो टॉलरेंस फॉर इलीगल क्रॉसिंग बाय एनीबॉडी, ठीक है। और दूसरा जो अंदर जो इनके सिंपैथाइजर हैं, जो अंदर ये स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, जो फैसिलिटेट कर रहे थे ये अफगान जो है टेररिस्ट को, उनका हमें सफाया करना चाहिए। सही। और इनको वापस जाना चाहिए। ये बताइए कि ये जैसा आपने कहा कि ऑब्वियसली अगर इनको अवाम की नुमाइंदा तो है नहीं, अगर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होती तो फिर इनको सबसे पहले अपनी अवाम की जो मुश्किलात हैं उसका एहसास होता। बॉर्डर बंद है, वहाँ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सप्लाई यहाँ से चीज़ों की नहीं जा रही है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से जाया करती थी। हैविंग सेड दैट, प्रेसिडेंट ट्रंप जो आपने कहा कि जो उनसे बात मनवाएं, प्रेसिडेंट ट्रंप तो इस वक्त इनके सबसे बड़े फेवरेट अफगानिस्तान के जो इंडिया वाले हैं, उनको रोज़ बेइज्जत करते हैं, उनको रोज़ याद कराते हैं कि जी तुमने पाकिस्तान के हाथों कैसे। तो ये कौन से जोम में है, कौन सी खुशफहमी में है कि इंडिया हमें बचा सकता है या मिलिटरीली हमारी मदद कर सकता है? देखिए, ये जो देखें, जब ये सिर्फ अभी जो चीज़ सामने आई है ना, इनका जो किबला है वो सिर्फ पैसा है। आप इन्हें पैसे दें, ये मर्सनरीज हैं, जो मर्जी इनसे करा लें। तो इंडिया ने क्योंकि इनको पैसे दिए हैं, अब इजराइल भी साथ शामिल हो गया है, तो इजरायली पैसा है, इंडियन पैसा है। बट पैसे के साथ साथ फिर वो स्किल्स भी चाहिए ना।
جب وہ انڈیا نہیں ٹک سکا پاکستان کے آگے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹک جائیں گے. دیکھیں وہ ہمیشہ انڈیا تو سازشی ذہن ہے نا, وہ سامنے سے وار نہیں کرتا, وہ پیٹھ پیچھے سے وار کرتا ہے. وہ اپنے ایکسپرٹ انہیں بھجوا رہا ہے, اپنی ٹیکنیکل انہیں سپورٹ دے رہا ہے, انہیں پیسہ دے رہا ہے, پاکستان کے خلاف پراکسیز کریٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو انڈائریکٹلی انڈرمائن کیا جائے. تو ہمیں اپنا یہ جو ریزالو ہے وہ دکھانا ہوگا انڈیا کو بھی اور انہیں بھی, ڈپلومیٹیکلی اور ریجنل اپروچ کے تحت. اور اگر یہ کسی قسم کی کارروائی پاکستان کے خلاف اگر کرتے ہیں جو ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ہمیں اسٹرائک کرنا چاہیے. جہاں پہ بھی یہ فتنہ ہندوستان یا انڈین پراکسیز ہیں, ہمیں ان کا ٹھکانوں کو تباہ کرنا چاہیے اور دنیا کو ہمیں بتانا چاہیے. اب یہ سبھی جو ہمارے پاس ہم نے رپورٹس دی ہیں, ثبوت دیے ہیں استنبول میں, ہمیں یہ سیکورٹی کونسل میں لے جانی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں OIC میں لے جانی چاہیے کہ دیکھیں یہ یہاں ایسی رجیم ہے, ہم نے بلیک اینڈ وائٹ میں ان کو دیا ہے اور دے آر ناٹ لسننگ, تاکہ وہ بھی ان پہ پریشر ڈالیں. تو ہمیں ان کے سپیس ان کو کم کرنی چاہیے اور انہیں سکویز کرنا چاہیے, اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے کہ پاکستان سے اپنے معاملات یہ حل معاملات. اچھا یہ بتائیے, یہ جو آپ نے کہا کہ ان کے پاس تو آپشن صرف پاکستان کا ہی ہے, اگر یہ ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو اپنا مزید نقصان کریں گے. بہار کے الیکشن سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا اور اوبویسلی پھر اس میں افغانستان بھی, مسلمانوں کے حوالے سے جو اس وقت بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سارا ہم نے کور کیا. بہار الیکشنز کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی سرکار کی دوبارہ سے وہ کوشش ہوگی, کیونکہ ابھی تو وہ شاید آواز تھوڑی مدھم ہوئی ہوئی ہے نا, زیادہ توجہ ہے راہل گاندھی کو ٹیک آن کرنے کے لیے, بٹ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ آپریشن سندور 2 کا تو بڑا تذکرہ کر رہے ہیں, وہ تو دھمکی دے رہے ہیں. دیکھیں وہ سندور 2 بھی بہار کے لیے تھا, بہار کے لیے تھا. اب اس کے بعد دیکھیں, آپ دیکھیں کہ جہاں کی طرح بیٹھ جائیں گے. اچھا, اور اگر ہار گئے تو بھی آپ کو لگتا ہے جی اگر یہ ہار گئی پھر تو چارہ ہی کوئی نہیں نا ان کے پاس. اب دیکھیں اب تو ٹائم گزر گیا, پھر بالکل خاموشی ہو جائے گی, اور بالکل خاموشی ہو جائے گی. اور پھر آگے ویسٹ بنگال کے الیکشن آ رہے ہیں, بالکل آپ وہ اگلے سال فروری مارچ میں, پھر اس سے پہلے یہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے کوئی اور فالس فلیگ تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی کہ الیکشن آتے ہیں یا کوئی باہر سے کوئی VVIP وزٹ آتا ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے اسپیشلی US سے, یا تو اس وقت کرتے ہیں, جیسے پھر 2020 میں انہوں نے سکھ مار دیے 40-45, اور ابھی پہلگام کا ڈرامہ کیا, JD وائنس آئے ہوئے تھے. تو یہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ہم سینسیبلی اور ہم نے آرٹیکلی اس کو ڈالا امریکہ کو بھی اور سعودی عربیہ کو, تو یہ ہمارے ساتھ بھی ان کو مسئلے حل کرنے ہوں گے. دیکھیں ہمیں انڈیا کو بھی انگیج کرنا چاہیے, ہمیں انہیں جیسے بھی انگیج کریں, ڈائریکٹ بات چیت کریں. دیکھیں ہماری عوام ویسی ہے, اور ہمارا DGM اس کی ڈائریکٹ ہاٹ لائن بھی ہیں, ہم بات کی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اور اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں انگیج کرنا چاہیے, اور انہیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, آپ پاکستان کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. اب امریکہ دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے ٹرمپ اس کو چھیڑتا رہتا ہے. بالکل ہے, ابھی وہ ریسنٹلی پھر انہوں نے اب وہ 8 کہہ دیے, 8 جہاز, 8 کہہ دیے, نیو شائننگ, پہلے ہم نے 6 کہا, اس نے کہا 7, پھر ہم نے کہا 7, اس نے کہا نہیں 8. اگلے سال پتہ نہیں وہ 20 بھی ہو جائیں. ہاں تو 20 تو ہم کر سکتے تھے, وہ ہم نے چھوڑ دیا ان کو, اور اگر کہیں دوبارہ کیا تو 20-25 بھی گرا دیں گے. تو ہمیں جو ہمارے دوست ہیں اس وقت دنیا میں, اور جتنا پاکستان سے لوگ انگیج ہو رہے ہیں, ان سب کو انگیج کر کے انہیں سمجھانا چاہیے, وہ تاکہ انہیں بتائیں دیکھیں وہ ایک نیوکلیر طاقت ہے. اور اگر انہوں نے پہلے دن ہی آپ کو سوایا کر دیا, ہماری تو دیکھیں نو فرسٹ یوز پالیسی, ہم نے تو اس میں مانتے ہی نہیں ہے, ہم تو پہلے دن بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں انڈرمائن مت کریں, اور ہمارا سوال بڑا کلیئر ہے, ہم نے کبھی آپ اٹیک نہیں کرنا. اگر آپ نے ہمارے بارڈر کراس کیے تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, پہلے دن سے کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ ہمیں جو ہے کسی قسم کا آپ اس میں دھوکے میں مت رہیں. اچھا, آپ نے اس میں کہا انڈیا کو بھی انگیج کرنا چاہیے, DGMO ہاٹ لائن از اوپن, وہ ساری چیزیں ہیں, بٹ ایک ایسا دشمن آپ کا جو کہ اوبویسلی وہ بات کرنے سے پہلے بھی کچھ پری ریکویزٹس ہوتا ہے نا, وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر جس کی طرف سے کوئی نہ لیا جا رہا ہو, وہ پاکستان پہ الزام لگا رہا ہو, وہ ابھی بھی نہ مانے کہ جی وہ پاکستان سے جنگ ہارا ہے, تو پھر ایسے دشمن کو یا پڑوسی کو کیسے انگیج کریں گے؟ اسے دیکھیں نا, وہ تو مودی نہیں مان رہا, نہیں مان رہا, پورا انڈیا مان رہا ہے, پورا انڈیا مان رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں مودی آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا, دنیا نے فیصلہ کرنا ہے. تو دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ 8 جہاز آپ کے گر گئے, ان کے وزیر اعظم اور راہل گاندھی نے فیلڈ مارشل کو دنیا انگیج کر رہی ہے, دنیا بلا رہی ہے, آپ کو کوئی نہیں بلا رہا. راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں کہا کہ اگر یہ ٹرمپ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے, یا ویسے میڈیا کے آگے کہتے کہ جی ہی از لائنگ, کہ ہم جنگ جیتے ہیں, ہمارے جہاز نہیں گرے. مودی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے جہاز نہیں گرے. بس دیکھیں نا, اس میں اتنا کیلیبر ہی نہیں ہے, اس میں اتنی گریس ہی نہیں ہے کہ ایکسیپٹ کر لے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمارے ہی گر گیا. دیکھیں دنیا تو اس نے اپنا اسٹیچر کم کیا ہے, اپنا قد کاٹ اس نے کم کیا ہے,
اور ویسے دیکھیں ان کے بی جے پی کے جو لیڈر تھے وہ واجپئی صاحب تو پاکستان بھی آتے رہے. بالکل. تو آئی تھنک ہی از ون مین. جب یہ چلے جاتے ہیں اور ساتھ ان کے 4-5 ہواری ہیں, اجیت دوول اور راج ناتھ سنگھ, امیت شاہ, یہ 4-5 کا ٹولہ ہے جو کہ پوری دنیا میں ان کو رسوا کر رہا ہے, اور یہ جب ہٹتے ہیں تو ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. بالکل. وہ تو امیت شاہ کے بارے میں تو کانگریس کے رہنما خود ہی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہی از سیلف ڈکلیئرڈ چانکیہ آف بی جے پی. تو وہ جو مشورے دیتے رہتے ہیں جا کے مودی جی کو, وہ یہ سارے دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نیبرز آپ کے دشمن ہیں. چانکیہ کی تو یہی ہے نا اس کی فلاسفی, اور آپ کے نیبرز آپ کے دوست ہیں. ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. بھائی آپ 21ویں صدی میں رہ رہے ہو, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور ریئل ٹائم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر کبھی آج تک دنیا کی 2 نیوکلیر پاور میں جنگ نہیں ہوئی, تو پاکستان از ہیئر فرسٹ ٹو اسٹے. اور ہمارا تو دیکھیں ایسے مسلم ایمان ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اور ہم نے ہر دن آنے کے والے کے ساتھ مضبوط ہونا ہے, اور انڈیا نے کمزور ہونا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جنرل طارق رشید صاحب, thank you very much for joining us on World View. We'll take a short break here. Stay tuned. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. پہلے سیگمنٹ میں ہم بہار الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور ساتھ ہی افغانستان کا کیا کردار رہا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بی جے پی کی بھارت کے اندر جو ایک ہمیشہ سے روش رہی ہے انتخاب کو جیتنے کے لیے, وہ 2 چیزوں پر مشتمل رہی ہے. ایک مسلمانوں کے خلاف نفرت, اور دوسرا پاکستان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی الزام لگا دینا, کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دینا تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے. اور اس سارے میں افغانستان بہت بھرپور کردار ادا کر رہا ہے بھارت کے ساتھی کے طور پہ. اب بہار کے جو اگر ریاست ہے, جیسے ہم نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے بی جے پی کے لیے, ماضی میں حکومت تو بنا لی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جنتا دل یونائٹڈ کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا تھا, ادروائز ان کے ووٹ کافی کم تھے. لیکن اس بار بھی جنتا دل یونائٹڈ کا ہی سی ایم کینڈیڈیٹ ہے ان کے پاس اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے. نتیش کمار جو ہیں ان کا تعلق جے ڈی یونائٹڈ سے ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو مہا گٹھ بندھن ہے کانگریس کا اور راشٹریہ جنتا دل کا, اس میں آپ کو تیجسوی یادو جو ہیں امیدوار کے طور پہ نظر آتے ہیں. ذات پات کی سیاست, الائنسز, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہار کی ریاست کے انتخابات میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. جاننے کی کوشش یہ کریں گے سیگمنٹ کے اندر کہ یہ انتخابات اتنا زیادہ کیوں ضروری ہیں. اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ ان کے صحافی ہیں جو اس وقت لکھ بھی رہے ہیں کہ اگر راہل گاندھی یا کانگریس یہ انتخابات جیت جاتی ہے تو ان کی سیاست کو ایک نئی جو ہے وہ امید کی کرن نظر آئے گی, جو کہ کافی حد تک مدھم ہو چکی تھی. اور دوسری طرف یہ جو ووٹ چوری کا الزام ہے, اور خاص طور سے ماضی کی ریاستوں میں بھی یہی ٹریڈیشن یا یہی رویہ جو بی جے پی کی طرف سے اپنایا گیا ہے, یہ کس حد تک ان کو ناکامی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. بات کرتے ہیں ڈاکٹر سعید الزمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہز ہیڈ آئی ڈپارٹمنٹ نمل یونیورسٹی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ. بی جے پی کے الیکشن ایک فیز تو ہو گیا, دوسرا فیز ہے, اور اس میں بھی ہم نے بھرپور انداز میں دیکھا کہ پہلے پاکستان کے حوالے سے, پھر مسلمانوں کے حوالے سے, اگین یہاں پہ آپ کو جو یادو مسلم الائنس بھی نظر آ رہا ہے, اس کو بھی کس طریقے سے انہوں نے توڑنے مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی. آپ پہلے تو بتائیے کہ یہ ریاست اتنی امپورٹنٹ ہے کیوں بی جے پی الائنس کے لیے؟ سعدیہ دیکھیے, بہار 3rd لارجسٹ اسٹیٹ ہے, اور اگر آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یورپی یونین کی کسی بھی ایک ریاست سے زیادہ آبادی ہے. اچھا, غربت یہاں انتہا کی ہے. اب یہ الیکشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ شاید موجودہ دور میں اس کی اتنی اہمیت نہ ہو. وٹ ایور دی ریزلٹ از, اس سے مودی گورنمنٹ کو کوئی اتنا امپیکٹ نہیں آنے لگا. نیور دی لیس یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر کانگریس کو یہاں پہ کامیابی ملتی ہے, سو وہ جو ایک نیسسری آکسیجن ہے جو کہ کانگریس کو چاہیے, اور میرے خیال سے شاید وہ ابتدا ہوگی. آئی مین ٹو سے آپ مودی 1.0 کو دیکھیں, پھر 2.0 کو دیکھیں تو مقبولیت بتدریج کم ہوئی ہے, اور مودی 3.0 میں تو مقبولیت اب کمپرومائز سارٹ آف سچویشن ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ اگر بہار میں مودی لیڈ الائنس کو شکست ہوتی ہے تو اٹ ول سیٹ اے ٹرینڈ فار فیوچر پولیٹیکل لینڈسکیپ, اور دوبارہ سے
कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। तो ये इस तनाज़र में अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली अभी भी हुकूमत इन्हीं की रही अलायंस के साथ, उस वक्त भी जनता दल यूनाइटेड का सीएम का उम्मीदवार था, ये अभी भी अपना कैंडिडेट सामने नहीं ला सके, उसको नहीं पेश कर सके, फील्ड नहीं कर सके? क्या वजह है कि खुद नहीं चाहते हैं कि भाई जो रीजनल एक पार्टी है वही अपना कैंडिडेट रखे तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे? अच्छा देखिए सादिया, इंडिया की पॉलिटिक्स को समझने के लिए वो कहते हैं ना कि उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। एक तरफ जात पात है, दूसरी तरफ मजहबी इंतहा पसंदी है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, फिर उसके बाद अगर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को आप लेकर आ जाएं तो सिचुएशन मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इस तमाम तर तनाज़र में कैंडिडेट की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि कांग्रेस की जो शिकस्त है उसकी एक वजह जो ओवर द इयर्स हमने देखा, पिछली 2 टर्म्स में देखा और फिर अभी इस दफा उसी वजह से मोदी को तीसरी मर्तबा टर्म मिली। सो व्हाट वाज द गुड रीजन? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। सो यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है, आपने इसको उस तनाज़र में देखना है कि भाई विनिंग हॉर्स कौन है। सो उसी जो भी इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो उसमें से ये सुटेबल कैंडिडेट ले लेते हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है और जो बड़ी स्वीयर प्रॉब्लम है, जो न सिर्फ इंडिया के लिए है बल्कि वो रीजन के लिए है, जब भी कभी इलेक्शन होता है इंडिया में, सो आप हॉकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहले आप सिर्फ पॉलिटिशियंस की तरफ से सुनने को आपको मिलती थी हॉकी स्टेटमेंट्स, अब तो उनके मिलिट्री लीडर्स भी और सीनियर लेवल के मिलिट्री लीडर्स, यू नो, दे आर इनटू दिस पॉलिटिक्स। सो जिसको हम बोलते हैं ना पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मिलिट्री हो रही है इंडिया में, एंड व्हिच इज वेरी मच डेंजरस। आई मीन टू से इट इज डेंजरस फॉर इंडिया बट एट द सेम टाइम इट इज डेंजरस फॉर द रीजन। सो जब भी इलेक्शन होते हैं ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स आने को लगती हैं और इस तरह लगता है कि जैसे जंग होने को है। तो इंडियन सोसाइटी को और इंडियन पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ आप एकदम से तोपों का रुख कर लें और जहर उगलना शुरू कर दें। ठीक है, आपको इसमें से छोटी मोटी कामयाबी मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू यू नो मैसेज को आउटरीच करने में, लेकिन आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में आप अपनी सोसाइटी को रेडिकल कर रहे हो, आप एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हो। एक तरफ आरएसएस का जहर तो अब तक आप खत्म कर नहीं चुके, एक तरफ आरएसएस है, आरएसएस लेड बीजेपी है, आरएसएस बीजेपी नेक्सस है, जिससे बनता है मोदित्वा। मतलब ऑन वन हैंड देयर इज मोदी, ऑन द अदर हैंड देयर इज हिंदुत्वा। It's Muditwa, and that extremist ideology is dangerous for India. इसने इंडिया की सोसाइटी को तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया है। अब वहां पे चाहे आप मजहबी लिहाज से देखें, सियासी लिहाज से देखें, तो तकसीम पाई जाती है एंड अल्टीमेटली इट कैन इम्पैक्ट द रीजन, द ब्रॉडर साउथ एशिया। अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने मोदी की पॉलिसीज़ के बायस दूरी इख्तियार कर ली है। लाइक पाकिस्तान के साथ तो हमें पता ही है क्या ताल्लुकात हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ उनका हमेशा से रवैया, रीसेंट एक जंग भी हो गई, श्रीलंका दूर, नेपाल दूर, बांग्लादेश जहाँ पे उनकी एक पपेट बैठी हुई हुकूमत कर रही थी, उसके बाद अब वहाँ दूरियाँ आपको नज़र आती हैं। इनफैक्ट मालदीव्स भी अगर आप देखें तो जो उनकी नई हुकूमत है वो भी नो टू इंडिया पॉलिसी पे चल रहे हैं। सो ये इन्हीं की पॉलिसीज़ की बदौलत रीजन भी दूर हो रहा है और इनको एहसास नहीं हो रहा है कि जी हम अपना लोकल सियासत बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए हम किस तरीके से मुल्की कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं। अच्छा सादिया, देखिए एक ज़माना था, बल्कि वॉर ऑन टेरर के बाद से लेके ये जो पिछली 2 दिहाइयों का सफ़र है, हम बार बार सुना करते थे कि पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार किया जा रहा है। और यहाँ तक कि अगर आप डिसइंफो लैब की रिपोर्ट को देखें, आप इंडियाज़ क्रॉनिकल्स को देखें, तो फेक मीडिया हाउसेस, फेक सिविल सोसाइटी, उसके ज़रिए पाकिस्तान को मिलाइन करने की कोशिश की गई और अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए। मुझे लगता है कि अगर रीसेंट यू नो इफ यू लुक इनटू पाकिस्तान्स पॉलिसी इन द रीसेंट ईयर्स, पाकिस्तान तो आइसोलेट नहीं हुआ, पाकिस्तान तो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे जगमग जगमग कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें, जैसे आपने फरमाया, एक तरफ नेपाल, फिर बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, चाहते क्या हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं? सो ये जो ऑफेंसिव अप्रोच है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है, ये जो रेडिकलिस्ट अप्रोच है, ये जो तकसीम डालने वाली अप्रोच है, मेरे ख्याल से इट इज हॉन्टिंग इंडिया। व्हाई आई एम सेइंग सो? देखिए, जब तक इंडिया एक इकोनॉमी पे फोकस कर रहा था, एंड मैं तो कहूंगा कि थैंक्स टू द पॉलिसीज ऑफ मनमोहन सिंह के वहां से इंडिया का उरूज शुरू हुआ। मोदी लोग इसको
ایٹ ٹائمز میں حیران ہو جاتا ہوں لوگ مودی کو کریڈٹ دیتے ہیں. بھائی اٹ واز 1990 جہاں سے وہ پالیسیز آئیں, اکنامک کوآپریشن کی طرف انڈیا گیا, انٹرنیشنل کمیونٹی میں انٹیگریٹ ہوا, انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں انٹیگریٹ ہوا, اور پھر انڈیا کو اکنامک فرنٹ پہ کامیابی ملی. مودی تو وہی کھا رہا ہے جو کہ کانگریس اور منموہن سنگھ نے بویا تھا, اور پھر اس کو روین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر مودی اینڈ بی جے پی لیڈ گورنمنٹ اگر یہی اوفینسو اور یہی ایکسٹریمسٹ رویہ رکھا جو کہ روا رکھا ہوا ہے مودی سرکار نے, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد یہ جو اکنامک باؤنڈریز جو بچی کچی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, اور ایک یقیناً اس کا ثبوت یہی ہے کہ انڈیا آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. جی اچھا, یہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا. ریسنٹ ہم نے دیکھا ہمارے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا جو وزٹ تھا, ڈاکٹر محمد یونس سے ان کی وہاں ملاقات ہوئی. انہوں نے وہ جو ایک میپ جس کو بڑا انڈیا میں واویلا کیا جا رہا ہے جس کے حوالے سے گریٹر بنگلہ دیش کے حوالے سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس وقت لال مونیر ہاٹ ایئر بیس کو دیکھ لیں, چائنا کے ساتھ اس کو بحال کر رہا ہے, چکنز نیک جس کو کہا جاتا ہے انڈیا کا 22 کلومیٹر کا یہ کوریڈور, سلیگوری کوریڈور, اس کو کسی بھی وقت وہ چوک کر دے تو انڈیا کی 7 جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں ان کا مین لینڈ انڈیا سے رابطہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائے. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ان اسٹیٹس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں جو خاص طور سے جو بنگالی بولنے والے لوگ ہیں وہ بھی تنگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ واقعی گریٹر بنگلہ دیش کا اس وقت حصہ بنے, جو کہ بہت زیادہ آپ کو تحریک یا ایٹ لیسٹ اس کی آوازیں آپ کو ان اسٹیٹ سے سنائی دیتی ہیں؟ اچھا, اگر ہم کریٹیکلی دیکھیں سچویشن کو تو مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی پالیسی میں چینج تو آیا ہے, سگنیفیکنٹ شفٹ ہے, اور گزشتہ 1-2 سالوں سے اگر آپ ان کی فورن پالیسی کو دیکھیں یا ڈومیسٹک پالیسیز کو دیکھیں تو واضح فرق ہے ماضی کی دہائیوں سے اگر اس کو ہم کمپیئر کریں تو. اور اگر فورن پالیسی کی بات کریں تو جو آپ نے فرمایا, اگر اس کے ساتھ آپ لنک ایک اور چیز کو کریں, بے آف بنگال کو کنٹرول بنگلہ دیش کرے گا. سو what that mean? It means کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ اس کا ورلڈ ویو چینج ہو گیا ہے, ریجنل ویوز کا چینج ہو گیا ہے, اور وہ کوآپریشن میں اگر آپ چائنا کے ساتھ دیکھیں, آپ پاکستان کے ساتھ دیکھیں تو وہ نئی ڈگر پہ چل رہا ہے. اچھا, اس کے فائدے پورے ریجن کو ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ساؤتھ ایشیا کا جو ریجن ہے, دیکھیے سعدیہ 900 ملین سے زیادہ لوگ یہاں پہ $4.20 پر ڈے کما رہے ہیں, اور اگر ہم ایکسٹریم پاورٹی کی بات کریں تو تقریباً 20 سے 25% عوام ساؤتھ ایشیا میں غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے. تو کیا یہ جو انڈیا کا رویہ ہے, اگر یہ رویہ برقرار رہا تو کیا ہم ان لوگوں کو, ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کو جو کہ پوری دنیا میں جہاں جاتے ہیں اپنا نام پیدا کرتے ہیں, تو کیا یہ سٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا امپروو ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً نہیں ہو سکتا. یہی وہ چیز ہے جس نے بنگلہ دیش کو اپنی پالیسی چینج کرنے پہ مجبور کیا. ایون ادروائز باقی اگر کنٹریز کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی, ان کو بھی زیادہ پرابلم اسی ایٹیٹیوڈ سے ہے یا اسی پالیسی سے ہے کہ جس میں انڈیا اپنی مونوپلی چاہتا ہے, وہ اپنے آپ کو بار بار بڑا دیش اور بڑا بھائی کہتا ہے, وہ خطے کا چودھری بننا چاہتا ہے, اور وہ کہتا ہے باقی تو بڑے چھوٹے چھوٹے دیش ہیں تو ہم چھوٹے بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی نہیں بننا تمہارا چھوٹا بھائی, کس چکر میں تم بڑے بھائی اپنے آپ کو بنا رہے ہو. سو یہ والی پالیسی اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. بنگلہ دیش از جسٹ ون آف دوز کنٹریز, باقی بھی تو اسی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں. سعدیہ, وہ کہتے ہیں کہ with more power comes the more responsibility, and if you think کہ میں بڑا ہوں تو پھر بھائی پروف بھی تو کریں. سارک کو کیوں نہیں فعال کر رہے؟ سب سے بڑا مسئلہ اگر آبسٹیکل کوئی ہے سارک کی فنکشننگ میں تو جناب وہ آپ ہیں. انڈیا کو اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا, اور یقین کیجئے اگر انڈیا اپنا رویہ چینج کر دے اور جیو اکنامکس کی طرف جایا جائے, اکنامک کوآپریشن کی طرف جایا جائے, تو یہ خطہ ہر کنٹری, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اگر جی ڈی پی کو ہم دیکھیں گے تو وہ ٹریلینز آف ڈالرز میں ہوگا. لیکن جب آپ اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کریں گے, جب آپ سمجھیں گے کہ ایک میں ہی ہوں اور میں ہی کرتا دھرتا ہوں, and I am the local policeman, I will control the affairs of this South Asia, so مجھے لگتا ہے کہ پرابلمز کریٹ ہوں گی. سارک کو فعال کرنا چاہیے, اس پورے ریجن کو, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ 900 ملین سے زیادہ لوگ $4.20 اے ڈے کما رہے ہیں, اس سے کم کما رہے ہیں. سو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اکنامک کوآپریشن کی طرف جانا ہوگا, لیکن وہ اکنامک کوآپریشن تب ہوگا جب آپ سندور 1.0 سندور 2.0 کی بات نہیں کریں گے. اور سندور 1.0 میں کیا ہوا؟ 8-0
8-0 کا سکور تھا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو. تو کہتے ہیں 7 ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ 5-0 سے شروع ہو کے 6-0 پھر 7-0 اب 8-0 ہم تو نہیں کہہ رہے, بٹ اٹس دی پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ یو نو ہی از دی پاورفل پریزیڈنٹ آف دی ورلڈ. سو اگر وہ اپنی کریڈیبلٹی کیسے خراب کرے گا؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 8-0 ہے تو یقیناً اس میں صداقت ہوگی. لیکن یس, اور پھر اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, آپ پاکستان کے پالیسی میکرز کی ریشنلسٹک اپروچ دیکھیے, بی دیٹ سویلین بی دیٹ ملٹری. ہم کوئی ذکر نہیں کر رہے, کسی بھی فورم پہ ہم نے ذکر نہیں کیا جناب کہ 7-0 ہے 8-0 ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم تو امن چاہتے ہیں. بٹ if you will be going for this سندور 2.0, سو کیا ہوگا؟ جو سندور 1.0 کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص ہوا, تو ظاہری بات ہے کہ 2.0 کے جواب میں بھی کچھ آ رہا ہوگا. اور یہ خطہ اور ساؤتھ ایشیا جو کہ نیوکلیئر ویپن سٹیٹس کا ریجن ہے, یہ بالکل بھی اس طرح کی اوفینسو اپروچ بیسڈ آن مدتوا افورڈ نہیں کر سکتا. اس ریجن کو امن چاہیے, اس خطے کے لوگوں کو امن چاہیے, اور وہ تبھی ممکن ہے جب پولیٹیکل ول دکھائی جائے بیسڈ آن ریشنلسٹک اپروچ, ہیومنسٹک اپروچ. Right. Thank you very much Professor Dr. Saeed-ur-Zaman sir for joining us on Worldview. We'll take a break here. Break سے جب واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. کئی دہائیوں بعد پہلی مرتبہ انڈیا کو احساس ہو رہا ہے اور دہلی میں بیٹھے پالیسی میکرز اس پریشانی کا شکار ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی کو کیسے محفوظ بنائیں. پاکستان کے خلاف جنگ سے انڈیا کی مغربی سرحد غیر محفوظ ہو چکی ہے. تمام کی تمام انڈین ایئر بیسز جنہیں انڈیا نے پاکستان کے خلاف تیار کیا تھا, حالیہ جنگ کے بعد دہلی کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ پاکستان کے مکمل نشانے پر ہیں اور اب وہ قابل استعمال نہیں رہیں. دوسری جانب انڈیا کے مشرق میں بنگلہ دیش کے ساتھ جڑی سرحد کو بھی اب غیر محفوظ تصور کیا جا رہا ہے. انڈیا کو پریشانی ہے کہ کسی بھی وقت ہمارا سلیگوری کوریڈور, جسے انڈیاز چکنز نیک بھی کہا جاتا ہے, جو بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان اور چین کے درمیان 22 کلومیٹر کا تنگ راستہ ہے, اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہماری اپنی 7 ریاستوں سے رابطہ کٹ جائے گا. انڈیا کی ان شمال مشرقی ریاستوں کو 7 سسٹر سٹیٹس بھی کہا جاتا ہے. انڈیا کے لیے ان 7 ریاستوں کو محفوظ بنانا سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے, اور انڈیا کی راہ میں سب سے بڑا چیلنج صرف پاکستان نہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ کئی ماہ سے انڈیا میں ایک بحث چل رہی تھی کہ ہم اپنی ان ریاستوں کو کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں. مشرقی سرحد پر بنگلہ دیش کی بڑھتی ہوئی ملٹری اور ایئر پاور کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے. گزشتہ چند ماہ سے خبریں موصول ہو رہی تھی کہ سلیگوری کوریڈور سے منسلک علاقے میں بنگلہ دیش دوسری جنگ عظیم کے دوران بنائی گئی دلال مونیر ہاٹ ایئر بیس کو چین کی مدد سے ایک مرتبہ پھر بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بنگلہ دیش حکومت کے پلانز دہلی کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے. گزشتہ کئی ماہ کی محنت کے بعد انڈین انٹیلیجنس اور میڈیا اب رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا نے سلیگوری کوریڈور کو محفوظ بنانے کے لیے بنگلہ دیش کی سرحد کے ساتھ منسلک علاقوں میں 3 نئی فوجی چھاونیاں قائم کر لی ہیں. میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نئی چھاونیاں بنانے کا واحد مقصد سلیگوری کوریڈور کو محفوظ بنانے کے ساتھ حساس علاقے کی نگرانی کو بہتر کرنا بھی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا اتنی قلیل مدت میں بنگلہ دیش کی سرحد کے ساتھ 3 ملٹری چھاونیاں بنا سکتا ہے, یا صرف میڈیا کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. 3 چھاونیوں کا قیام اتنی قلیل مدت میں ممکن نہیں. دوسری سب سے اہم بات, پاکستان کے خلاف مختصر جنگ کے بعد انڈین فورسز کا مورال بہت نیچے گر چکا ہے. انڈین انٹیلیجنس کے ذریعے میڈیا میں چھاونیاں قائم کرنے کی خبر صرف اور صرف انڈین پلان دکھائی دیتا ہے. انڈین پلان حقیقت سے بہت دور ہے. انڈین میڈیا رپورٹس کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو دہلی بنگلہ دیش چین تعلقات کے ساتھ بنگلہ دیش پاکستان تعلقات میں گرمجوشی سے بھی
इंतहाई परेशान है। खबर को पाकिस्तान के आला मिलिट्री ओहदेदारों के दौरा बांग्लादेश के बाद लीक किया गया। इंडिया के लिए पाकिस्तानी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरा बांग्लादेश और फिर बांग्लादेशी सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात और बाहमी उमूर पर कुर्बत बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इंडिया की तरफ से अपनी फोर्सेस का मोराल बुलंद करने के लिए ऐसी खबरें सिर्फ गोदी मीडिया को जारी की जा रही हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। इंडियन सीनियर ओहदेदारों के बयान देखें, वो भी हम पर अंदर की हकीकत अयां करते हैं। मिसाल के तौर पर इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले अपने बयान में कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ तनाव नहीं चाहते। इंडियन वजीर दिफा का बयान दिल्ली की हकीकत बयान कर रहा है। दिल्ली की कोशिश है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में तलखी में कमी की जाए, लेकिन कई दहाइयों की गलत और जारहाना पॉलिसीज का असर चंद माह और चंद बयानात से खत्म नहीं हो सकता है। इस वक्त बांग्लादेश में भारत के खिलाफ और खास तौर पर मोदी की जारहाना पॉलिसीज की बदौलत नफरत पाई जाती है। बांग्लादेशी हुक्मरान आगाह हैं कि गुज़श्ता कई दहाइयों से किस तरह दिल्ली ने हमें अपनी प्रॉक्सी बनाने की कोशिश की। इसलिए आज की तारीख में ढाका की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि हम किसी सूरत इंडियन प्रॉक्सी बनकर नहीं रह सकते। हमें अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना होगा और हम दिल्ली के कहने पर किसी भी सूरत अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात इस बात की दलील है कि बांग्लादेश समेत खित्ते के दीगर ममालिक दिल्ली की जारहाना पॉलिसीज को मुस्तरद कर चुके हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दिल्ली अपनी पॉलिसीज की बदौलत खित्ते और दुनिया में तन्हा हो चुका है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.